أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتهجين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اپنی عظیم کتاب اور ایک عظیم نبی کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرما رہا ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ میں اس وقت قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ باتیں ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے مقدمے کے لیے دو باتیں گزارش کروں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ مشکل یہ ہے کہ مائک جو ہے وہ باہر والوں کے لیے ہوتا ہے، اندر والوں کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ظاہر سی بات ہے جب باہر کے لیے مائک ہوتا ہے تو اگر باہر ایک بھی سن رہا ہے تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو کیا سنانا ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ جو باتیں آپ کی خدمت میں ہو جائیں وہی کافی ہے، اور باہر والے جو ہیں وہ سنتے بھی کم ہیں۔ جب باہر والوں نے رسول کی نہیں سنی تو ہماری کیا سنیں۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سنجیدہ لوگ ہیں، سنجیدہ باتیں، اصل جو ہے وہ
جب آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے، خصوصیت کے ساتھ جب کوئی مجلس پڑھی جاتی ہے، جب کوئی خطبہ دیا جاتا ہے، اس سے پہلے ایک آیت کو بعنوان موضوع تلاوت کیا جاتا ہے. سمجھ میں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ بات ہماری نہیں ہے بلکہ رب کی ہے. جزاک اللہ، سبحان اللہ. جب سب اللہ کی بات کرنے لگیں گے تو مشکل کہیں نہیں آئے گی. مشکل پتہ کہاں آتی ہے؟ آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں بات یہاں کہوں کہ قرآن مجید کے ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ کہیں بھی پڑھ کے چلے آئیے، کوئی فتنہ نہیں ہوگا. قرآن مجید، اور جس کے سامنے بھی قرآن مجید پڑھیں گے وہ یہی کہے گا کہ اس سے بہتر تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ مگر جب یہی قرآن پڑھتے پڑھتے بیچ میں ہم اپنی بات کہنے لگیں گے، مشکل وہیں آ جاتی ہے. تو آپ کو قرآن مجید نے، خدا نے یہ کب کہا ہے کہ تم اپنے عقل کا دین پیش کرو؟ خدا یہ کہہ رہا ہے جو قرآن میں ہے وہ پیش کرو. قرآن والے دین میں کہیں بھی مشکل نہیں آئے گی. قرآن والے دین میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہے. قرآن والے دین میں کبھی بھی فتنہ نہیں ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں بات کہوں میں کہ یہ جو قرآنی نظام ہے، جو پیغمبر اکرم کا جو نظام ہے، جسے کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس نبی کو نمونہ بنایا ہے جس کی ذات ہمیں صرف مسلمانوں ہی سے نہیں جوڑتی ہے، دنیا کے ہر انسان سے جوڑ دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد. دنیا کا کوئی انسان جو ہے وہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہمارے لیے نہیں ہے. ذات نبی جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے. جب نبی کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے تو جب ہم نبی کی زندگی کو دیکھیں گے تو نبی نے صرف مسلمانوں ہی کا خیال نہیں رکھا ہے بلکہ نبی نے انسانوں کا خیال رکھا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں ایک بات مثال کروں. دیکھیے، اگر ہم اس بات کو آج مان لیں، ایک ہے دین اور اس کے مقابلے میں کچھ ہے فرقے. توجہ ہے نا؟ ایک دین ہے اللہ کی طرف سے، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. قرآن مجید میں کہیں بتائیے کہ اللہ نے کہا ہو وہ فرقے میری طرف سے ہیں. فرقے کس کی طرف سے؟ کوئی بھی فرقہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ کی طرف سے صرف دین ہے، صرف دین ہے. دین کے علاوہ کوئی نظام اللہ کی جانب سے نہیں آیا ہے. جو اللہ کی طرف سے ہو اسے دین کہا جاتا ہے. جسے مسلمان بیٹھ کے بنائے اسے فرقہ کہا جاتا ہے. فرقہ کہا جاتا ہے اسے. اگلی بات، تو ہماری اور آپ کی پہلی پہچان کیا ہے؟ اگر یہ سوال ہم کریں آپس میں بیٹھ کے، جو ہم لوگ ایک ہی جگہ سے آئے ہیں سارے، یہ میری ماں بھی سنتے ہیں یا بھی میری سننی پڑ رہی ہے، صلوات پڑھے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اور جن کو سنانے کے لیے آیا ہوں وہ یہاں آئی، ایک صلوات پڑھے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. یہ میں کیوں بات کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، فرقہ ہماری پہچان نہیں ہے. فرقہ ہماری پہچان نہیں ہے. مثلا آپ سفر کر رہے ہیں، آپ دو آدمی انجان ہیں. دو آدمی آپ جب انجان ملتے ہیں، نہ وہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، نہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ کون ہے. وہ بھی آپ کو انسان سمجھ رہا ہے، آپ بھی اسے انسان سمجھ رہے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟
توجہ ہے. وہ بھی آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ انسان سمجھ رہا ہے. وہ کچھ بھی ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی سے فرقے سے تعلق رکھتا ہو، پہلی ملاقات میں پہلے جو ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ بحیثیت انسان کے ملتے ہیں. توجہ کریں، بحیثیت انسان کے ملتے ہیں. آپ کسی کے قریب سے گزرتے ہیں، وہ صرف آپ کو یہ جانتا ہے کہ میرے پاس سے، وہ یہ نہیں کہتا کون گزرا ہے، وہ یہ کہتا ہے ایک انسان گزرا ہے. مگر وہ انسان ہونا چاہیے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جو گزر رہا ہے وہ انسان ہونا چاہیے. یعنی آپ کی رفتار سے لگے، آپ کے انداز سے لگے کہ یہ انسان گزرا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی سفر میں ہوتے ہیں، عام طور پر جب گاڑی میں ہوتے ہیں، دیکھیے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں جو ممبر سے ایسی کہتا ہوں کہ جو ہمارے لیے روز گزرتی ہیں. ہوتا کیا، جب ہم گاڑی جو ہے وہ اوورٹیک کرتے ہیں، سامنے سے ایک ڈرائیور بھی آ رہا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، ہم نے اوورٹیک کیا، اس نے دیکھا، وہ نہ ہمیں سمجھا، کیا سمجھ رہا ہے وہ ہم کو؟ اسے پتا ہے یہ گاڑی میں جو بیٹھا ہے مسلمان ہے، ڈرائیور کون ہے. بظاہر زیادہ کوئی پہچان نہیں ہوتی اس کی. وہ پہلی فرصت میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب آپ کو دیکھے گا کہ آپ کی رفتار غلط ہے تو وہ پہلے پلٹ کے یہ پوچھے گا تم انسان نہیں ہو. میں نے غور کیا، وہ سب سے پہلے جو بات کہے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم فلاں ہو فلاں ہو یا نہیں، وہ سب سے پہلے پوچھے گا کہ تم انسان ہو یا نہیں ہو. تو میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، آپ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں، بس آپ کی جو پہلی پہچان ہے وہ آپ انسان ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ انسان ہیں تو آپ جہاں سے گزریں گے اپنا اثر چھوڑ کے جائیں گے. لیکن اگر آپ انسان ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. ہم اس لیے کہ زندگی کی رفتار میں بہت تیزی سے دوڑ رہے ہیں، یعنی اتنی تیزی سے ہم دوڑ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پوری دنیا سے ہم آگے نکل جائیں. مگر آگے نکلنے کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کی گردنوں کے اوپر پیر رکھ کے آگے نکل جائیں. نہیں، بلکہ آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے جو تیز دوڑنا جانتا ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے جو نہیں دوڑ سکتا اسے سہارا دیتے ہوئے لیتا چلا جائے. یہ ہے اسلام. صلوات پڑھے محمد وعلی. یہ میں نے صرف ایک مثال دی آپ کے سامنے، یہ صرف آپ کے سامنے کہ پہلی فرصت میں ہم آپ اور اب کیا ہیں؟ انسان ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن جو انسان ہے حقیقت میں وہی مسلمان ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں انسان نہیں ہوں اور وہ پھر کلمے کا دعویٰ کرے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں. کلمے کا دعویٰ کرنے کا حق وہی رکھتا ہے، دیندار ہونے کا حق وہی رکھتا ہے، مسلمان ہونے کا حق وہی رکھتا ہے جو انسان ہے. جو انسانی اقدار کو نہیں جانتا ہے، انسانی قدروں کو نہیں جانتا ہے، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے مگر انسان نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. آج کے دور میں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری پہچان کھو چکی ہے، ہم نے اپنی پہچان کھو دی ہے، ہم نے اپنی شناخت کھو دی ہے. اور جب پہچان انسان کی جو ہے وہ بحیثیت انسان کے نہ رہ جائے. دیکھیے میں نماز پڑھتا ہوں، اپنے گھر میں پڑھتا ہوں، میری نماز سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اور میں نے اتنے سال نمازیں پڑھی، میں حج کر کے آیا، آپ میرے حج سے آپ کو کیا فائدہ؟ میں آپ کے سامنے پوچھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نماز شب پڑھ رہا ہوں، میں صدقہ دے رہا ہوں، اس سب سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ نہیں کچھ حاصل ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں میری نمازیں آپ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہیں. لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے وہی وقت ہے کہ جب ہم ساتھ میں ہوتے ہیں، اسی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں ہے، اس کی نماز کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے، اس نے کیا بنایا زندگی میں. تو جب ہم دنیا میں باہر جاتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے دنیا کو کہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے، ان کی شناخت کیا، ان کی پہچان کیا. اس لیے پیغمبر اکرم، یاد رکھیں، پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے پہلے مسلمان نہیں بنائے، ان میں نہیں بھیجا بلکہ کافروں میں بھیجا.
काफिरों में क्यों भेजा, वो लोग के जो मुसलमान नहीं है उनमें क्यों भेजा। काश, मैंने कल खुतबे में भी ये बात गुजारिश की थी कि पैगंबर की मक्की जिंदगी को अगर हम पढ़ लें, सिर्फ मक्की जिंदगी को, सिर्फ सरकार दो आलम की जो मक्की जिंदगी है उसको हम सही तरीके से पढ़ लें तो मक्की जिंदगी में पैगंबर ने इंसान बनाया है, मदनी जिंदगी में पैगंबर ने मुसलमान बनाया है। मक्की जिंदगी में सिर्फ क्या बनाया है, इंसान बनाया है कि तुम इंसान बनना सीख लो। पहले तुम्हें अभी इंसान बनना सीख लो, जब तुम इंसान बन जाओगे फिर तुम्हारे लिए मराते, फिर तुम्हारे लिए दर्जे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अब अपने मौजू की तरफ आ जाओ जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है। इरशाद इलाही लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। हे लोगों, तुम्हें क्या हो गया, हमने तुम्हारे लिए अपने रसूल को नमूने अमल बना करके भेजा है। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तुम ये देखो कि तुम्हारा रसूल ने क्या किया है, तवज्जो है ना। तुम ये ना देखो वो कौन क्या कर रहा, तुम्हारे लिए जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर, हर मकाम के ऊपर अगर कोई नमूने अमल है वो तो ज़ाते मुस्तफा है। ठीक, अब यहाँ पे यह कुरान मजीद की आयत। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद को हमने किस उन्वान से लिया है। आज थोड़ी सी गुफ्तगू में कुरान मजीद के ऊपर करना चाहता हूँ। कुरान मजीद जो है वो बहरहाल जितने लोग हैं मेरी बात के ऊपर ध्यान दें। जब तक हम अजमत कुरान को नहीं समझ लेंगे कि कुरान है क्या, उस वक्त तक हम रसूल को नहीं समझ सकते। इसलिए कुरान के गवाह का नाम रसूल है। कुरान के गवाह का नाम रसूल है। अब कुरान कितना अजीम होगा कि लाने वाला भी रसूल है और गवाही देने वाला भी रसूल है। गवाही देने वाला भी रसूल है। तो जिस रसूल ने जाते वक्त ये कह कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरम कदर चीजें छोड़ रहा हूँ। पहली चीज क्या है, कुरान। पहली चीज क्या है, कुरान। उसके बाद कौन है, भाई यही से समझो। कहा ये बात मौलवियों की समझ में भी जाती। ये बात जो मैं अभी जो नुक्ता बयान किया है, हदीस तो आपने हजार मरतबा सुनी, लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के जरिए से कहलवाया है ना। जो चीज परवरदिगार आलम ने जिस मकाम के ऊपर रखी है, नबी ने वही रखी है। फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक कुरान है, यही कहते हैं मौलवी लोग भी। हदीस का मतलब ही यही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आले मोहम्मद से हकीकी मारिफत का दावा वही कर सकता है जो कुरान से गुजर के जाएगा, जो कुरान से कुरान की मारिफत हासिल करके वहां तक पहुंचेगा। और जो कुरान ही से आशना नहीं है वो आले मोहम्मद को नहीं पहचान सकता। इसीलिए कुरान के बगैर आले मोहम्मद समझ में नहीं आते। अगर आले मोहम्मद समझ में आते होते तो कुरान की जबान में, तवज्जो करें, कुरान की जबान में जिन्हें परवरदिगार आलम ने इस अंदाज से पेश किया हो और जमा करके ये कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ये कुरान की ज़बान है। अब इस कुरान की ज़बान को हम क्या समझेंगे? अहले बैत यही तो समझ में आएंगे ना। अहले बैत बगैर इसके समझ में नहीं आएंगे। तो अब मैं कुरान के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि कुरान को समझिए कि जिससे परवरदिगार आलम ने अपने नबी के जरिए से, चंद बातें ही गुजारिश करूँगा, इसको तवज्जो से सुनिए। अपने नबी के जरिए से हमारे लिए बतौर मोजज़ा कुरान मोजज़ा है।
معجزہ کس ارمان سے ہے؟ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ آج کم سے کم اتنا سیکھ لیجیے گا کہ آپ کے گھر میں قرآن ہے، یہ آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، توجہ کرو. اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ لو رسول سے بھی محبت کر رہا ہے، وہ علی سے بھی محبت کر رہا ہے. معیار کیا بنا؟ پہلے قرآن ہے، توجہ ہے، پہلے قرآن کو رکھا. اس لیے قرآن کو رکھا تاکہ یہ دنیا جان لے کہ گھر گھر میں قرآن ہوگا، گھر گھر میں قرآن ہوگا. جب گھر گھر میں قرآن ہوگا تو معیار یہ نہیں ہوگا کہ رسول کے ساتھ کون ہے. جو گھر میں رکھے ہوئے قرآن کے ساتھ نہیں ہے وہ رسول کے ساتھ نہیں ہے. جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان توجہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید خاموش کتاب کا نام نہیں بلکہ ایک بولتی ہوئی کتاب کا نام ہے. قرآن مجید ایک بولتی ہوئی کتاب کا نام ہے. قرآن مجید جواب دیتا ہے، قرآن مجید باتیں کرتا ہے. اب سمجھو اب یہ قرآن مجید کیوں اہم ہے؟ اس لیے اہم ہے کہ قرآن مجید ماضی سے لے کر کے حال سے لے کے مستقبل تک کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن نے خبر نہ دی ہو. مثال رکھو، آپ کہہ رہے ہیں آپ میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ ہے. آپ حصار قرآن میں ہیں. اب یہ ذہن میں رہے کہ قرآن بولتا ہے، قرآن گواہ ہے. قرآن مجید گواہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے مثال واضح ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی. ٹھیک، سرکار نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن 3 چیزیں گواہی دیں گی. ایک کو چھوڑ دیجیے، اس کو رہنے دیجیے. پہنچ رہے ہیں، کچھ سمجھ گئے. 3 چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی. ان میں سے 2 چیزیں ہیں، ایک مسجد اور ایک کیا؟ قرآن. غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ محلے والوں سارے سے لکھوا لائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں، سارے مل کے کہتے سب ہمارے نمبردار ہیں، ہمارا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے یہ. مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ گواہی محلے والوں کی نہیں چاہیے، تمہارے رکھے ہوئے گھر میں قرآن کی چاہیے. اگر قرآن تمہاری گواہی دے رہا ہے، قیامت کے دن قرآن مجید نے اگر تمہاری گواہی دے دی تو جس کی گواہی قرآن دے گا اسی کی گواہی رسول بھی دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی ایک مصرع پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں، شعر پڑھے جاتے ہیں، شاعر جو لاگے پڑھتے ہیں، نوئے میں پڑھتے ہیں کہ قرآن کا اور علی کا مزاج ایک ہے. یہ پڑھ دے، کیا شعر ہے وہ؟ قرآن کا اور مزاج ایک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹے کو قرآن بھی برداشت نہیں کرتا، علی بھی برداشت نہیں کرتے. توجہ ہے. تو جس کی گواہی قرآن دے گا اس کی گواہی سمجھو علی نے دے دی، اور جس کی گواہی قرآن نہیں دے گا. معیار کیا بنا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن معیار کیا بنا؟ معیار یہ نہیں بنا کہ علی گواہی دیں گے، معیار یہ نہیں بنا کہ رسول گواہی دیں گے. وہ حدیثیں بہت بات کی ہیں، یہ پہلی حدیث ہے جو آپ کے گھر سے گواہی ہو رہی ہے. پہلی گواہی کیا چیز ہے؟ مسجد. اگر آپ سب جگہ سے کہیں کہ بھائی ہم تو پکے ہیں، اب پوچھے گا خدا آپ کے گھروں سے نہیں پوچھے گا. کچھ توجہ کر رہے ہیں؟ آپ کے گھر سے نہیں پوچھے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، آپ کے محلے کی مسجد گواہی دے گی.
جو مسجد ساری زندگی خاموش رہی، اب قیامت کے دن وہ بولے گی آپ خاموش رہیں گے، وہ مسجد بولے گی قیامت کے دن۔ گھر میں رکھا ہوا قرآن گواہی دے گا، اس کا مطلب ہے یہ قرآن آج بھی بول رہا ہے، قیامت کے دن بھی بولے گا۔ یہ قرآن آج بھی گواہی دے رہا، آج بھی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن سے اچھی گواہی کسی کی ہو نہیں سکتی۔ سوال پڑھے محمد اس سے بہتر کوئی گواہی نہیں ہے قرآن مجید۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ دو گواہیاں جو ہے، اس کا مطلب قرآن مجید قیامت کے دن تمہاری گواہی دے گا۔ اچھا اگر گھر میں رکھا ہوا قرآن کہہ دے کہ میں نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں، مجھے آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، قرآن مجید جو گھر میں آپ کے رکھا ہوا ہے وہ کہہ دے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، تو سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اسے نہیں دیکھا، تو رسول کہیں گے میں نے اسے دیکھا، علی کہیں گے کہ میں نے اسے دیکھا، تو معیار کیا بنے گا؟ آپ یاد رکھیں جس کے خلاف قرآن ہے اس کے خلاف ہمیشہ حسین کھڑا ہے۔ حسین کی جنگ کس سے ہے؟ جو قرآن کے خلاف کھڑا ہے۔ اسی لیے حسین نے نوک نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے جو سر کٹوایا ہے وہ کسی قوم کے لیے نہیں کٹوایا، کسی تخت و تاج کے لیے نہیں، بلکہ اسی قرآن کے لیے کٹوایا ہے۔ جس کے ساتھ قرآن کھڑا ہے اس کے ساتھ حسین کھڑا ہے، جس کا مخالف حسین قرآن ہے اس کا مخالف حسین ہے۔ ایک سب آپ پڑھے محمد ایک دو مرحلے اور پیش کر دو، بس بات کو تمام کرو۔ یہ ایک مرحلہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا۔ جو چیز ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے۔ اب پیغمبر کا اخلاق دیکھو، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے قیامت کے دن۔ اب دیکھیں قیامت کے دن سب سے، اب سرکار سے پوچھو کہ کون سا دین ہے؟ دین تو وہی ہے کہ جس دین کو رسول نے پیش کیا، وہ دین ہی نہیں ہے کہ جو ہم اپنی مرضی سے بنا لیں۔ ہم اپنی مرضی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث سنتے جائیے، یہ حدیث پیغمبر ہے کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا؟ آپ بتائیے کون سا وزن ہوگا جو سب سے وزنی عمل ہوگا قیامت کے دن؟ جب ہمارے اعمال رکھے جائیں گے، اصحاب نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز ہے؟ کہا نہیں۔ روزہ ہے؟ کیا نہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کیا یہ عبادات ہیں؟ یہ عبادات ہیں؟ کہا نہیں۔ یا رسول اللہ کون سا عمل ہے جو قیامت کے دن سب سے وزنی عمل ہوگا، جو سب سے زیادہ جس کا ویٹ ہوگا، اس کا وزن زیادہ ہوگا؟ کہا وہ کوئی عبادت نہیں ہے، وہ آپ کا اخلاق ہے۔ وہ آپ کا کیا ہے؟ اخلاق۔ یہ سب سے وزنی عمل ہے۔ قیامت کے دن کوئی سب سے اگر وزنی عمل ہوگا انسان کا تو آپ کی نماز نہیں، آپ کے روزے نہیں۔ میں نے کہا کہ نمازیں آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، مگر ان نمازوں کو پروردگار عالم منہ پہ مار دے گا جس نمازوں کا امت کو فائدہ نہ پہنچے۔ ایسی نمازوں کو کیا فائدہ جن نمازوں سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے؟ کون سی نماز ہے وہ؟ کون سی نماز ہے وہ جس سے امت کو فائدہ پہنچے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک سوال پڑھے محمد والے۔ اس مقام سے میں ایسی گفتگو کر سکتا ہوں کہ جو یہاں سے کم کوئی پیغام ہوں، اگر کوئی سن رہا ہے کم سے سب کو پتہ چلے کہ نہیں ہے یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت
شریعت ہے کہ اسلام جو ہے وہ جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ تمہیں تاکید کر رہا ہے وہ کس چیز کی تاکید کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اخلاق اچھا ہو. اچھا ایک بات اور کہوں میں یہاں پر اوپر پہ اب دیکھیں کہ یہ نہیں جس چیز کی اہمیت جو اسلام میں ہے. اب کس کی بات ہے؟ حضرت اسماعیل کے بارے میں ایک روایت پڑھ دوں میں. حضرت اسماعیل کے بارے میں یہ روایت جو روایتیں جو آئی ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف لکھی ہوئی کہانیاں ہیں. یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے اوپر آپ کے وزن تولے جائیں گے, اعمال تولے جائیں گے. مثلا اسلام میں جس چیز کو اہمیت دی وہ کیا چیز ہے؟ عہد. کس چیز کا عہد کرتے ہیں یا کرتے ہیں آپ؟ چھوٹا وعدہ. آپ صبح گھر سے جا رہے ہیں, آپ نے بیٹے سے کہا, بچی سے کہا کہ میں آؤں گا آپ کے لیے چاکلیٹ لے آؤں گا. یہ معمولی مذاق, ہم نے اسے مذاق سمجھ لیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کوئی ایسی بات منہ سے کہو ہی مت جسے پوری نہ کر سکو, اس لیے کہ تم نے تو کہہ دیا کہ ہم نے مذاق کیا. اس بچے کے نقش ذہن کے اوپر کیا نقش ہوا ہے یہ تم نہیں جانتے. باپ, بیٹا, بچہ وہ آپ کا انتظار اس لیے کر رہا ہے کہ آپ نے کچھ کہا ہے. خدا کی قسم یہ دین ٹکا ہوئی وعدے کے اوپر ہے. اگر اس دین کے اندر مثلا ہماری امید کیا, ہم کتنے گناہ کرتے ہیں صبح سے شام تک, اللہ کی قسم جتنے گناہ ہم کرتے ہیں, اگر اس زمین سے, میں ایک روایت پڑھوں اجازت آپ کی, کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ زمین اور آسمان کے اوپر ایسے پردے ڈال دیتا ہے تاکہ زمین گواہ نہ بننے پائے. خدا کی گواہ, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے گناہ کیا. کیوں آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے کہ زمین کس کی اطاعت میں ہے؟ آپ کی اطاعت میں نہیں ہے نا. زمین کس کی اطاعت میں؟ رب کی. خدا بندے خدا رب کی اطاعت میں ہے, تو وہ چاہے گی کہ میرے اوپر چل کر کے کوئی میرے رب کی مخالفت کرے. زمین تمہیں کھا جائے وہی, تمہیں نگل لے وہی, جب تم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہو. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ پردہ ڈال دیتا کہ نہیں. اس وقت فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے سوائے 2 فرشتوں کے. حدیثیں پڑھے کم سے کم دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہمارے دین میں ہے کیا چیز ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 فرشتے, ایک رسول اللہ کیا فرمایا کہ تم آؤ اس دین کو اختیار کرو, لا الہ الا اللہ کو, محمد رسول اللہ کو, یہ کہو ٹھیک. اور اس کے بعد ہوگا کیا کہ تم جہنم سے بچ جاؤ گے. اسی وعدے پہ ٹکے ہم نہیں, اسی وعدے پہ ٹکے. اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی امید کس پہ ہے؟ ذات مصطفیٰ پہ. چونکہ وعدہ کرنے والا کوئی ہمارے جیسا نہیں, وہ مصطفیٰ ہے کہ جس نے یہ وعدہ کیا ہے. یہ دین. ایک شخص نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی معاملہ تھا, سودا تھا, لین دین تھا کچھ. کہا کہ آپ یہاں کھڑے رہو, میں واپس آتا ہوں, آپ سے یہ معاملہ حل کر لوں. حضرت اسماعیل, یہ شخص گیا اور جانے کے بعد جیسے ہی وہاں سے چلا بھول گیا کہ مجھے واپس جانا ہے. اسماعیل کہاں کھڑے؟ راستے میں کھڑے ہیں, کسی گھر میں نہیں ہے. گرمی, دھوپ, بارش, لوگ گزر رہے ہیں. اسماعیل یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کا وعدہ کیا ہے, غور ہی نہیں کیا. وعدہ کیا ہے, کہا نہیں. کہا چلیے گھر پہ چلیے, آرام سے آ جائے گا, جب آئے گا تو بلا لیں گے. کہا نہیں, میں نے یہ کہا کہ جب تک تم آتے تب تک میں ادھر ہی ہوں, تو میں نے گھر کا وعدہ نہیں کیا.
کہتے ہیں کہ جناب اسماعیل 3 سال تک ادھر ہی رہے. جبھی تو اسماعیل بنتا ہے, ایسے ہی اسماعیل نہیں بن جاتا. 3 سال تک مسلسل انتظار کرتے رہے. 3 سال تک بعد اسے یاد آیا, او میں نے وعدہ کیا تھا. اب دوڑ کے آیا وہ. اب جناب اسماعیل کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہا جب آیا, آ کر کے کہہ لگا اللہ کے نبی میں تو بھول گیا. کہا کوئی بات نہیں, تم آ تو گئے, تم آ تو گئے, بہرحال تم بھول گئے, مگر میں اپنا وعدہ نہیں بول سکتا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے دین. یہ دین ہے کہ جس دین نے اس جاہلیت کو ختم کیا. رب اگر یہ دین نہ ہوتا نا اتنی مضبوط, اس کی پائیدار نہ ہوتا, اس دین کی جڑیں مضبوط نہ ہوتی, عرب کے جاہلوں کو کلمہ پڑھوانا آسان نہیں تھا. اس ذہنیت کو بدلنا آسان نہیں تھا. ان درندوں کو انسان بنانا آسان نہیں تھا. لیکن یہ دین کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں. ابراہیم و اسماعیل نے اپنے کریکٹر کے ذریعے سے دین کی جڑوں کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ آج وہاں دین کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. صلوات پڑھے محمد و یہ ایک مرحلہ دین کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دین یہ ہے, دین یہ کسی سے بھی ہوا, مگر اس کو پورا کرنا, اس وعدے کو پورا کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. ایک بچے سے بھی اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ٹافی لے کے آؤں گا شام کو آپ کے لیے, اب آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ میں نے کچھ کہا ہے, میں نے کچھ کہا. یہ مذاق نہیں ہے, اسے مذاق نہیں کہتے. اسی طریقے کے سرکار دو عالم کے ساتھ بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ان کی زندگی میں. بعض روایتوں میں پیغمبر ایک مرتبہ 3 دن تک کھڑے رہے ایک مقام کے اوپر. وعدہ کر لیا وہ شخص نے, سرکار دو عالم 3 دن تک وہاں کھڑے رہے کہ میں نے وعدہ کیا. یہ دین, اسے کہتے ہیں دین. اگر اس دین کو ہم پیش کرنے لگے, اس دین کو لے کر کے نکلیں, اور ہماری رفتار, ہمارا کردار, ہمارا عمل ہماری گواہی دینے لگے, میں عام طور پہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ راستہ چل رہے ہیں, میں کبھی کبھی خود سوچتا ہوں, کبھی اپنے لیے سوچتا ہوں کہ جب ہم راستہ چل رہے ہیں اور جب ہم دوسرے کا خیال نہیں رکھتے تو وہ کیا بول کے جاتا ہے آپ کو. ابھی آپ ممبر سے کہنے کی چیز ہی کوئی, وہ آپ کی تعریف تو کر کے جاتا نہیں ہے. خاص کر کے اگر سامنے والا بھی ڈرائیور ہے اور آپ بھی ڈرائیور ہو تو پھر وہ جو بولتا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں. تو اگر مثلا کوئی آدمی یہ سوچے کہ مثلا میں اگر اس راستے پورے میں اگر میرا کوئی عمل ایسا ہو گیا, کوئی راستہ چلتے ہوئے کہ اگر خدا نخواستہ میری ماں زندہ نہیں ہے تو اس تک بات گئی تو ماں قیامت کے دن نہیں پوچھے گی کہ میرا کیا قصور تھا, سٹیئرنگ تیرے ہاتھ میں تھا, کیوں لوگوں سے مجھے گالیاں دلواتا پھر رہا تھا. یا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, مگر ماں بھی کیا کہہ رہی ہوگی میں نے کسے چھوڑا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں عزیزان گرامی, مگر یہ چھوٹی باتیں آپ کے یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ کا ایک دن کا سفر ہی آپ کی قیامت تک کے سفر کی منزلوں کو طے کر دیتا ہے. یہ مت سوچیے آپ کے ایک دن کافی ہے, ایک دن کا سفر انسان کی زندگی, یہ سفر ہے زندگی کا. رات کو سوتا ہے انسان, یہ سفر ہے. دن کو چلتا ہے انسان, جاگتا ہے, یہ سفر ہے. مگر سفر آپ سوتے ہو, سفر نہیں رکتا. آپ سوتے ہو, زندگی کہیں نہیں رکتی. جب زندگی رکتی نہیں ہے تو زندگی ہر وقت کام میں مصروف ہے, لگی ہوئی ہے. تو زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے,
اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب سرکار دو عالم ایک مقام سے جا رہے ہیں، ایک جگہ سے سرکار دو عالم جا رہے تھے، اور ایک یہ زندگی کا یہ سبق ہے، یہ سبق ہے زندگی کا۔ سرکار دو عالم جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، اس کے پاس کچھ بوجھ ہے اور وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتی ہے، لیکن مگر جیسے ہی پیغمبر اس کے پاس گئے، جا کر کے کہا کہ میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مدد کیجیے۔ پیغمبر کا اس نے سامان بڑھیا کو اٹھایا، گھر تک پہنچایا۔ جب چلنے لگا تو بڑھیا نے نصیحت کی، بڑھیا نے اسے نصیحت کی۔ کیا نصیحت کرتی ہے کہ تو اس عرب کے اس ماحول میں مجھے کوئی اتنا شریف نہیں نظر آیا، غور کریں آپ، مجھے آپ جیسا جوان نہیں ملا، مگر میں آپ کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھنا ایک محمد نام کا بھی ایک ہے، اس سے مل کے اپنا دین نہ خراب کر دینا، اس سے بچ کے رہنا۔ پیغمبر سنتے رہے، پیغمبر کے بارے میں جو کچھ کہا کہ وہ تو ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہے، اور وہ سب۔ اب پیغمبر اسلام کی تمام باتیں وہ پیغمبر کے منہ کریے تم شریف ہو، بہت اچھے ہو، اس ماحول میں جو کسی بڑھیا کی مدد کرے اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ یہ پیغمبر بتا رہے ہیں، یہ پیغمبر درس دے رہے ہیں، زور کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک بات کہوں کہ دیندار وہی ہے جو اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کو سہارا دینا جانتا ہے۔ اسے کون کہتا ہے دیندار وہی؟ ویسے میں کہوں میرے سر پہ امامہ ہے اور میں ایک آدمی کی سہارا نہ دے سکوں، یہ امامہ صرف بوجھ ہے، یہ لباس صرف بوجھ رہ جائے گا۔ کمزور آدمی کی مدد نہ کر سکو۔ تو اب جب اس نے خوب جو اتنا کہنا تھا کہہ دیا، کہا میں بھی آپ سے ایک بات کہوں؟ کہا کہہ دیجیے، آپ بھی کہہ دیجیے، میں نے آپ کو سنائی دیا جتنی سنانی تھی، میں نے نصیحت کرنی تھی کر دیا، بس ایک کام کرنا، تم بہت شریف ہو، اس محمد سے بچنا، اس سے بچ کے رہنا، تمہارا دین بہت اچھا ہے، تم بہت بااخلاق ہو، بہت باادب ہو، مگر اس سے بچ کے رہنا، وہ تمہارے دین کو نہ کھا جائے۔ اس نے کہا تم نے کبھی اس محمد کو دیکھا ہے؟ کہا جی میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہا میں ہی وہ محمد ہوں۔ میں ہی وہ محمد ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا تو کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہارے لوگ اتنی باتیں کرتے تھے، جس کا محمد اتنا اچھا ہے اس کا بھیجنے والا کتنا اچھا ہوگا۔ غور کر رہے ہیں میری بات کو؟ یہ وہ دین ہے، یہ دین ہے کہ جو معاشرے کو زندہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، کچھ وہ نظام ہے جو معاشرے کو صرف مردہ کرتا ہے، سلانے والا دین نہیں چاہیے، جگانے والا دین چاہیے، بے ہوش کرنے والا دین نہیں چاہیے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر انسان کہیں بھی بے ہوش ہو جائے وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ مثلا میں کہوں کہ انسان کہیں بھی کسی بھی چیز میں اگر انسان جوش میں چلا جائے نا، جذبات کے دائرے میں بہہ جائے، ہوش نہ رہے، تو بے ہوش کے لیے کیا ہے؟ بے ہوش کے لیے کیا حکم ہے کہ جب تک ہوش میں نہ آئے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ چیز ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے کسی عمل میں بھی اگر تم بے ہوش ہو رہے ہو تو سمجھ لو تم دین نہیں ہے، ابھی دین نہیں پہنچا تمہارا۔ دین ہے بے ہوش کو ہوش لانے والا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ جو بے ہوش سے ہوش میں لے آئے، جسے کہتے ہیں دین۔ اگر یہ دین ہے تو سمجھ لو دین ہے، اگر یہ نہیں ہے تو دین نہیں۔ ایک سب اپنے محمد والا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ وہ نظام ہے کہ جسے
قرآن مجید نے پیش کیا. یہ قرآن مجید چاہتا ہے آپ سے کہ آپ اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. ان کے اوپر عمل کرنا. اچھا ان اعمال کی میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں ممبر سے اس وقت؟ کیونکہ ابھی محرم کے بالکل آخری دن سفر بھی ختم ہو گیا, پھر ربیع الاول یا آخری مجلس ختم اس کی. اب دیکھیں کہ نماز کا جو معاملہ ہے کتنا حکم ہے. ابھی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم میں سے اکثر میں ہوں وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں. قرآن میں آپ یقین کریں کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی اگر کئی دن تک مسلسل سفر کرے, یہ جملے ہیں ہمارے مراجع کرام کے جو فتاوے ہیں نا ان میں اور کتابوں میں, یہ حدیثوں میں کہ اگر مثلا ایک آدمی میرے ساتھ صبح سے شام تک رہتا ہے, میں نے صبح کی نماز پڑھی اس نے نہیں پڑھی, میں نے دوپہر کو پڑھی اس نے نہیں پڑھی, میں نے مغرب کی پڑھی اس نے نہیں پڑھی, اب میں شام کو کیا کہوں گا؟ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ تو نماز سنیے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں. اور ہم تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, ہم جو نہیں بھی جانتا اس کے بھی کان میں جا کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بے نمازی ہے. بولو ہو سکتا ہے آپ کو آج ہی توفیق ملی ہو سکتا ہے آج ہی آپ کو بھی 3 نمازیں پڑھنے کا موقع مل گیا ہو, مگر وہ بے نمازی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی صبح سے شام تک اگر رات تک آپ کے ساتھ رہے, آپ نے اسے نماز پڑھتے ہوئے نہ بھی دیکھا ہو تب بھی کہو پڑھ لی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کہیں ادھر ادھر باتھ روم میں گئے ہوں, کہیں ذرا سا بھی آنکھ لگی ہو آپ کی, اسے نماز پڑھ لی. آپ کون ہوتے یہ بات کہنے والے, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اچھا یہ بات ہے, یعنی اسلام کا مسئلہ کتنا سنگین ہے. مثلا ایک آدمی کا صبح نماز نہیں پڑھی اس نے, اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم نے نہیں پڑھی, جب تم نے نماز نہیں پڑھی, صبح کی قضا کر دی یا ظہر کی, تو آپ کسی سے مت یہ کہو کہ میں نے نہیں پڑھی. کیا عجب کو نظام ہے خدا کی قسم. کیا دین محبت ہے, کیا دین رحمت ہے. اپنا گواہ کسی کو مت بناؤ. یہ مت کہو کہ میں نے نماز قضا ہو گئی میری. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ معاملہ تمہارا اور میرا ہے. میں قیامت کے دن معاف کر سکتا ہوں, لیکن اگر یہ گواہی دینے کھڑا ہو گیا, خود اس نے کہا تھا, یہ خود گواہی دے رہا ہے نا, اس نے خود کہا میں نے نہیں پڑھی, تو رب کہتا ہے جب اس کی گواہی ہو جائے گی پھر میں نہیں رکتا ہوں. یہ معاملہ. اب کیوں میں نے یہ بات کہی؟ یہ بات اس لیے کہی کہ قیامت کے دن نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, یہ میری ذمہ ہے, یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میں نے قرآن گھر میں بیٹھ کے کتنے پارے پڑھے, یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میں نے قرآن کے اوپر عمل کتنا کیا, اس کا لوگوں کو قاعدہ ہے. نہیں اور کیا بولے, میں نے قرآن میں پڑھا کہ جھوٹ نہ بولو, قرآن میں نے خوب پڑھا مگر باہر وہی کام کیا. قرآن نے کہا کہ سچی گواہی دو, ہم نے باہر وہی کام کیا جو روز کر رہے تھے. تو یہ نہیں ہے. تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو, اب اگر تم نے جو معاملات کیے ہیں زندگی میں, اگر تم نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے, تو دیکھو ان کو میں ہرگز معاف نہیں کروں. ان کو میں ہرگز, کوئی بھی ہو تمہارا پڑوسی, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, اگر تمہاری وجہ سے اس کو تکلیف ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ تکلیف میں ہے تو تم مسلمان نہیں ہو. تو پھر تم, یہ ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہے. آپ یاد رکھیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, یہ روایت میں نے پڑھی ہے بہت مرتبہ, شاید 1-2 مرتبہ پڑھی ہے روایت. امیر المؤمنین جب کوفے کے گورنر تھے, حاکم تھے کوفے میں, خلیفۃ المسلمین تھے, وہاں ایک یہودی فیملی تھی. ایک یہودی فیملی تھی, اس یہودی فیملی کی ایک عورت کی پازیب ہوتا ہے, پیروں میں زنجیر ڈالتے تھے, وہ چاندی کی ہوتی تھی اس زمانے میں, قیمتی ہوتی تھی, یہودی عورت تھی, پیسے والی تھی, مہنگی تھی, وہ چوری ہو گئی. آپ یقین کریں جب چوری ہو گئی تو وہ عورت آئی امیر المومنین کے پاس,
بولا آپ کی حکومت میں میرا مال چوری ہوا. اب یقین کریں کہ امیر المومنین نے کوفے کے سارے لوگوں کو بلا لیا اور کئی لوگوں نے آگر کا کام بولا آپ کہیے تو ہم دے دیتے اس کی رقم جتنی بھی بنتی ہے, یہ یہودی پارے کر دیتے. وہ کہا مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم اس کا مال دے دو گے یا اس کی قیمت دے دو گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے 10 گھروں کے درمیان میں ایک یہودی محفوظ نہیں ہے تو پھر تم مسلمان نہیں ہو. آج میں تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تم اپنے اسلام پہ غور کرو کہ تم کیسے پڑوسی ہو. تو اس کے گھر سے اس کا مال چوری ہوگا اور تم سوتے رہے. امیر المومنین نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو. کہا میں تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے, بیت المال سے اس کا میں پیسہ پورا کر دوں گا, اسلام کی حرمت کو باقی رکھوں گا تاکہ کل روز قیامت یہ نہ کہنے پائے کہ اے علی تیری حکومت میں میرا مال لوٹا تھا. تیرا حق نہیں چھوڑوں گا میں, مگر میں تم کو بتانے والا ہوں کہ مسلمانوں اگر وہ یہودی ہے, اگر تمہارے درمیان میں رہ کر کے وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر تمہارا دین بھی محفوظ نہیں ہے. یہ نظام, اگر یہ نظام اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, زبان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, ہماری زبان, ہمارا عمل, ہماری نگاہ, ہماری سیرت, ہماری رفتار, ہماری گفتار, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. قیامت کے دن ایک اگر روپیہ بھی کسی کا ناحق لیا نا, وہ اگر قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا, معبود کس نے میرا 1 روپیہ چوری کیا, جنت میں نہیں جا سکتا. تو کیا کرے, تو اتنی ساری نمازیں پڑھی, نمازیں دے دوں, کتنی عبادتیں دے کر کے 1 روپے کی جان نہیں چھڑا پاؤں. اگر آپ ہوتا نا, میں آپ کو بتاؤں تفصیل سے, روایات پڑھ کے بتاؤں. یہ دین اسی لیے پیغمبر کیا کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول نے ڈرایا کس چیز سے لوگوں کو, کن برائی سے ڈرایا. کب میں نے 50 سال نمازیں پڑھی, 50 سال پڑھی, میں نے 10 روپے دینا تھے, نہیں دیے. اب 10 روپے کے چکر میں 50 سال کی نمازیں دینی پڑی. اب جب نمازیں دے گئے, نمازیں تو دے دی میں نے اس کو, جنت میں جانے لگا, فرشتے کہیں گے جا کیوں رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کہا تو میں نے تو اس کا حق دے دیا. جن نمازوں کے بل بوتے پہ جا رہے تھے وہ تو دے آئے, وہ نمازیں تو دیا, وہ آزاداری دے آئے. کیا کہا, کیا وجہ ہے؟ مثلا غیبت کا مسئلہ جو ہے, ہم ایک دوسرے کی جو غیبت کرتے ہیں, کتنا سنگین مسئلہ ہے. عزیزان گرامی, کلمہ اسی وقت ہے, توحید, نبوت, رسالت, امامت, قیامت, جب تک یہ اعمال صحیح ہیں. اگر یہ اعمال خراب ہیں تو یقین کرنے سے کچھ نہیں. میں بس اتنی بات گزارش کرنی تھی. اور دیکھیے انداز, دیکھیے اب یہ دیکھیے کہ میں عجب جملہ کہہ رہا ہوں اس وقت, جو ہماری سمجھ میں آنا چاہیے, جو بات ہماری سمجھ, وہ کیا سیکھ جائے. امام حسین علیہ, بعض مولوی ممبر سے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیا آئے, کیوں آئے تھے, دین بچانے کے لیے, دین بچانے کے لیے. دین امام حسین علیہ السلام, یہ جملہ جو ہے یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اصل میں امام حسین کا خطبہ پڑھو, جب خطبہ پڑھو کو سمجھ میں آئے گا. امام کی بات مانتے ہو نا, امام کیا کہہ رہے ہیں, میں کیوں جا رہا ہوں مدینہ میں, کیوں چھوڑ رہا ہوں, میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے. مطلب کیا ہے, مطلب یہ نمازیں ہیں. امام حسین نے کہا نہیں میں نمازیں بچانے جا رہا ہوں, میں روزے بچانے جا رہا ہوں, میں دین بچانے جا نا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نمازیں ہیں, روزے بھی ہو رہے ہیں, مسجدیں بھی کثرت سے بن رہی ہیں, مگر معاشرے کے اندر امر بالمعروف, نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور ان کی جگہ برائیوں نے لے لی ہے. میں ان برائیوں کو معاشرے سے دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور ان کی جگہ نیکیوں کو رائج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ دین سمجھ میں آ گیا. اب تو نہیں کوئی کہے گا کہ دین کیا چیز ہے.
یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ مولی مظہر کا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اگر جس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا اس معاشرے کے خلاف ہر دور کا حسین اٹھے گا. ہم نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ واجب ہے یا نہیں ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکو، برائیوں میں مدد نہ کرو، نیکیوں میں مدد کرو، تب جا کر کے معاشرہ پاک و پاکیزہ ہوگا. یہ امام حسین علیہ السلام نے کہہ کر کے مدینہ چھوڑا ہے. اور اس کے لیے پھر اماموں نے جو قربانیاں دی کس کے لیے؟ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے. یہ امام حسین نے خود باقاعدہ طریقے سے محمد حنفیہ کو خط لکھ کے چھوڑ کے وصیت نامے کے طور پر کہ کل قیامت تک کوئی یہ طے نہ کرنے لگے کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا. یہ خط میرا قیامت تک میرا گواہ ہے کہ میں نے مدینہ چھوڑا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے چھوڑا، نیکیوں کے حکم دینے کے لیے چھوڑا ہے اور برائیوں سے روکنے کے لیے چھوڑا ہے. جو برائیاں معاشرے کے ان کو دور کر دو تو ان کو حسینی مشن میں شامل ہو. حسین کربلا آ گئے. حسین نے کربلا میں آ کر کے جو مصیبتیں برداشت کی، اور حسین کے ساتھ بچے ہیں، حسین کے ساتھ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک آپ دیکھیں کیوں آج بھی ہم حسین کا نام لیتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. کہ اس سے پوچھو، بہن سے پوچھو کہ حسین کتنا مظلوم تھا، پھر سکینہ سے پوچھو کہ تیرا بابا کتنا مظلوم تھا. اللہ اکبر. پھر سید سجاد سے پوچھو کہ سید سجاد آپ کا بابا کتنا مظلوم تھا. یہ وہ قیامت تھی حسین کے لیے. اللہ اکبر. کہ جہاں ایک طرف پانی کی نہریں بہ رہی ہیں اور دوسری طرف خیموں میں الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو اس خیمے میں آ کر کے ایک قطرہ پانی پلا دے، مگر سکینہ الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہی ہے. بیویاں پیاسی ہیں، اور تاریخ یہ تک کہتی ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا تھا تو بیویوں کے سینے کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا، خشک ہو گیا تھا. شب عاشور تھی، قیامت کی رات تھی. کہتے ہیں کہ بیوی جناب رباب نے ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو جا کر کے جھولے میں دیکھا، لیکن علی اصغر ایسی تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ روح پرواز کر گئی ہو. زبان سوکھی ہوئی تھی، ہونٹ خشک ہو چکے تھے. لیکن ایک مرتبہ جب ماں نے دیکھا تو ماں تڑپ گئی، اٹھایا بچے کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد عجب جملہ کہا، میرے لال علی اصغر مجھے معاف کر دو. اے میرے بچے مجھے پانی نہیں ملا، اگر پانی ملا ہوتا تو مجھے دودھ آتا. بچے میرا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، میں تجھے پلاؤں تو کیا پلاؤں. بس عزادارو، یہ ایک جملہ جو سکینہ نے سنا، بی بی سکینہ تڑپ گئی ہے. ایک چھوٹا سا برتن اٹھایا، ایک خیمے کا دروازہ اٹھا، پردہ ہٹا کے آواز دی، اے خیمے والو اگر ایک قطرہ پانی کا ہو تو لاؤ میرے علی اصغر کے لیے دے دو. میرے علی اصغر کا دم نکلا جا رہا ہے. ہر خیمے سے ایک ہی آواز آتی تھی، اے سکینہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے، سب پیاسے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس